بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف جس طرح مرد حضرات کر سکتے ہیں اسی طرح خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات اعتکاف مسجد میں کریں گے اور خواتین اپنے اپنے گھر میں یہ اعتکاف کریں گی۔ خواتین کے لیے بھی رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور باعث ثواب ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اعتکاف کی فضیلت سے محروم نہ رکھیں۔ یہ اعتکاف ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ بندہ ہو یا بندی سب کچھ چھوڑ کر اللہ رب العزت کے در پر آ پڑتے ہیں، تمام چیزوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر کے بس اللہ کی طرف لو لگا لیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے اللہ رب العزت کے در کے بھکاری بن جاتے ہیں، گویا کی زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، بس آپ کے در پہ آ کے پڑ گئے ہیں اور آپ کو راضی کر کے جائیں گے اور آپ سے رضا کا پروانہ لے کر جائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر کسی بادشاہ کے در پہ کوئی بھکاری پڑ جائے اور اس در کو چھوڑے نہیں تو چاہے جتنا ہی سخت دل کا وہ بادشاہ کیوں نہ ہو پھر کچھ نہ کچھ ضرور نوازتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور تمام داتاؤں کے داتا ہیں، بس بندہ اللہ کی طرف تھوڑا سا رجوع کرتا ہے، تھوڑی سی توجہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والا یہ اللہ رب العزت کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ خواتین کو اگر اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا ہے تو وہ کس طرح سے اعتکاف کریں؟ سب سے پہلے تو وہ اعتکاف کے لیے جگہ متعین کریں، اپنے گھر کی کوئی جگہ خاص کریں۔ خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ گھر کا وہ حصہ ہے جسے خواتین اپنے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کر لیں۔ خواتین کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ ضرور مختص کر لیں، اس کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اگر پہلے سے کوئی جگہ مختص نہیں ہے، متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی خاص حصے کو یا کسی خاص کونے کو چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر اسے ضرور مختص کر لیں، متعین کر لیں، پھر اس جگہ اعتکاف کریں۔ اور وہ خاص جگہ خواتین کے حق میں مسجد کے حکم میں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جس طرح مرد حضرات مسجد سے طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، اسی طرح عورت بھی اپنی جائے اعتکاف سے طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی۔ گھر کے جس حصے کو اعتکاف کے لیے یا نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہے تو وہ جگہ پوری جگہ اعتکاف کی جگہ کہلائے گی۔
البتہ عورت اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر سکتی ہے جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف نماز کے لیے جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے اس کو متعین کرے، بلکہ تھوڑی اور جگہ لے لے تاکہ نماز بھی پڑھ سکے، اپنا کچھ سامان رکھ سکے، بستر وغیرہ رکھ سکے اور لیٹ سکے. تو گھر کے جس حصے کو بھی نماز کے لیے یا اعتکاف کے لیے خاص کیا گیا ہو تو وہ پوری جگہ اعتکاف کی جگہ کہلاتی ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنے اعتکاف کے لیے اتنی جگہ گھیر لے جہاں وہ سہولت کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکے اور آرام بھی کر سکے. خواتین اپنے اعتکاف کی جگہ ارد گرد پردے بھی لگا سکتی ہیں، اور اگر بغیر پردوں کے بیٹھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. تو اعتکاف کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پردے لگائیں، پردے اگر لگا لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر پردے نہیں لگائیں گی تب بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے. البتہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے آپ نے گھیر رکھی ہے وہاں کوئی نشانی لگا دیں تاکہ غلطی سے بھی باہر نہ چلی جائیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنے اعتکاف ہی کی جگہ میں رہے. یہ جو اعتکاف کی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ سنت والے اعتکاف کی بتائی جا رہی ہیں، ورنہ جو نفلی اعتکاف ہے اس میں جو ہے پابندیاں عائد نہیں ہوتی ہیں، اس میں شرطیں نہیں ہیں، وہ تھوڑی دیر کا بھی ہوتا ہے، اور اگر باہر نکل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ابھی بتایا جائے گا. لیکن پہلے یہ جو اعتکاف بتایا جا رہا ہے یہ اخیر عشرے والا اعتکاف بتایا جا رہا ہے جو سنت ہے. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں، یعنی جو اخیر عشرہ ہے، پورے عشرے میں اپنی اعتکاف ہی کی جگہ میں رہے. اگر اس جگہ سے کسی شرعی عذر کے بغیر نکل گئی یا طبعی عذر کے بغیر نکل گئی، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مرد چونکہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں کہ وہ مسجد کے احکام کے اور احترام کے خلاف ہوتی ہیں. لیکن عورت جہاں اعتکاف کرتی ہے وہ جگہ گھر کی مسجد تو کہلاتی ہے لیکن اس پر حقیقی مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ میں رہ کر دنیاوی بات چیت بھی کر سکتی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اعتکاف کے دوران دنیاوی بات چیت میں مشغول نہ ہو، غیر ضروری کاموں میں مشغول نہ ہو. اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خواتین کو چاہیے کہ اعتکاف کے دوران عبادات میں خرچ کریں اور پوری طرح سے پوری لگن کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں مگن رہیں، تمام چیزوں سے یکسو ہو کر اپنی توجہ کو اللہ رب العزت کی طرف پھیر دیں. حیض و نفاس کی حالت میں خواتین کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ماہواری تاریخوں کا جائزہ لے لیں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں اعتکاف کے دوران ان کی ماہواری تاریخیں تو نہیں آ رہی ہیں. اگر اعتکاف کے دوران ان کی ماہواری تاریخیں آ رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اخیر عشرے والا جو سنت اعتکاف ہے اس میں نہ بیٹھے. مثال کے طور پر کسی خاتون کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، سنت والا اعتکاف جو آخر عشرے میں ہوتا ہے، تو پہلے جائزہ لیں اور اپنی تاریخ دیکھیں کہ کس تاریخ کو ان کو حیض آتا ہے. تو جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 25 یا 26 رمضان کو یا 24 رمضان کو
وہ حائضہ ہو جائیں گی تو انہیں چاہیے کہ جو آخری عشرے والا سنت والا اعتکاف ہے اس اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ ہاں باقی جو ایام اور مل رہے ہیں اوپر 21 ہو 22 ہو 23 ہو 24 ہو تو ان میں نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ نفلی اعتکاف میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب نفلی اعتکاف میں بیٹھیں گی اور حیض آ جائے گا تو پھر اپنا اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ تو سب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس چیز کا بھی جائزہ لیں، اپنی تاریخ دیکھیں۔ اگر اعتکاف کے دوران ماہواری تاریخیں آ رہی ہیں تو پھر جو سنت والا اعتکاف ہے اس میں نہ بیٹھیں، اور جو دن مل رہے ہیں ان دنوں میں اگر نفلی اعتکاف کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر 25 یا 26 تاریخ کو حیض آنا ہے تو اس کے اوپر کے جو دن ہیں ان میں نفلی اعتکاف کر لیں، پھر جب حیض آ جائے تو اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ یہ جو اخیر عشرے والا اعتکاف ہے، سنت والا اعتکاف، یہ کب سے کب تک رہتا ہے؟ دیکھیے 20 رمضان یعنی جو 20واں روزہ ہے اس کے افطار کی جو ٹائمنگ ہے، ختم ہونے کی جو ٹائمنگ ہے، 20ویں روزے کی جو ختم ہونے کی ٹائمنگ ہے یعنی افطار کی ٹائمنگ ہے، یا یوں کہہ لیجیے سورج غروب ہونے سے پہلے عورت کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے اپنی اعتکاف کی جگہ میں آ جائے، یعنی 20واں روزہ وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں کھولے، اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کی جگہ میں کھولے، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب عید کا چاند نکل آئے۔ تو شروعات کب ہوگی؟ جو 20واں روزہ ہے، 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے سورج جیسے ہی غروب ہوگا ویسے ہی یہ شروع ہو جائے گا، اور عید کا چاند جب نظر آئے گا تو یہ اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ جو خواتین سنت اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی کہ بھائی 10 دن ہے، بیٹھنے میں پریشانی ہوگی، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کر لیں، اور نفلی اعتکاف 1 دن کا کر لیں یا 1 رات کا کر لیں یا 2 دن کا کر لیں۔ اس کی بھی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ سنت اعتکاف جو ہے، جو اخیر عشرے والا اعتکاف ہے، یہ جب ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے، اور اس کی قضا کی صورت یہ ہوگی کہ اس میں روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اور نفلی اعتکاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے 1 دن کا اعتکاف کیا، 1 دن پورا ہوا یا نہیں بھی پورا ہوا، آپ باہر آ گئی، کچھ کام کرنے لگی، بازار جانا ہے کسی کام سے یا کسی کے گھر جانا ہے تو چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے اگر ارادہ کیا کہ ہم 1 دن کے لیے بیٹھیں گے اور 1 دن سے پہلے بھی اگر نکل گئے تو اس میں کوئی قضا واجب نہیں ہوتی۔ ہاں جو سنت والا اعتکاف ہے یعنی رمضان کے اخیر عشرے والا اعتکاف جو ہے اس کے لیے پابندیاں ہیں، شرائط ہیں۔ یہ جو نفلی اعتکاف ہے اور جو سنت والا اعتکاف ہے، اس اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو، مرد ہو یا خواتین ہو، کنفیوژن ہو جاتی ہے اور لوگ شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو سنت والا اعتکاف ہے، اخیر عشرے والا جو اعتکاف ہے، وہ اس میں جو ہے اگر آپ بغیر شرعی اور طبعی عذر کے باہر نکل گئی تو وہ فاسد ہو جائے گا، اس کے لیے بڑی پابندیاں ہیں۔ لیکن جو نفلی اعتکاف ہے اس میں آپ 1 رات کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہیں، 1 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتی ہیں، 2 دن کے لیے بھی، 3 دن کے لیے بھی، 2-4 گھنٹے کے لیے بھی۔ مثال کے طور پر کسی خاتون نے نفلی اعتکاف کیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں 2 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہوں، لیکن 2 دن ابھی ہوئے نہیں اور اسے کوئی کام یاد آ گیا، بازار جانا ہے کسی کام سے، یا کسی کے گھر جانا ہے، یا کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کی عادت کے لیے، یا کسی سے ملنا جلنا ہے، اور 2 دن ختم ہونے سے پہلے ہی وہ نکل گئی، تو چونکہ یہ نفلی اعتکاف ہے تو اس کی نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ اس کی کوئی قضا ہے۔ ہاں جو سنت والا اعتکاف ہے،
رمضان کے آخری عشرے والا اعتکاف، اس کے لیے پابندیاں ہیں، شرائط ہیں۔ اگر بغیر شرعی طبعی عذر کے کوئی باہر نکل جاتا ہے تو گناہ گار ہوگا اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفلی اور سنت والے اعتکاف میں فرق ہے۔ جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ سنت والے اعتکاف میں، اور نفلی اعتکاف میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ 2-4 گھنٹے کے لیے بھی کر سکتی ہیں، 2-4 دن کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور 2 دن کا جیسے کہ ارادہ کیا اور پہلے ہی اگر وہاں سے نکل گئی تب بھی نہ کوئی گناہ ہے، نہ اس پر کوئی قضا ہے۔